السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں۔ آج دوبارہ سے میں اپنے بلاگ کا آغاز کر رہی ہوں کیونکہ دن کو سارا دن مجھے ٹائم نہیں ملتا، لائٹیں بند ہوتی ہے۔ ہمیشہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے یہاں لائٹ صبح 7 سے لے کر 5 بجے تک کنٹینیوس ہماری لائٹ جاتی ہے، جو کہ ہماری 7 سے لے کر 2.5 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، یوں کرتے کرتے 7 ساڑھے 7 تک ہماری لائٹ، 5 ساڑھے 5 تک ہماری لائٹ بند ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب لائٹ ہماری کنٹینیوس آتی ہے ظاہر ہے پھر ہمیں لازمی کام ہمارا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر رات کا پکانا ہو جاتا ہے، ساتھ میں برتن وغیرہ جو بھی کام ہوتا ہے، ادروائز وہ سارے کام نکلتے ہیں۔ کام کرتی رہتی ہوں، یا پھر موبائل مبین کا خراب ہو گیا ہے، اس کی موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے تو وہ میری موبائل لے کر جاتا ہے۔ آج اس نے اپنی موبائل لی کیونکہ تھوڑی بہت اس نے چارج کر لی تھی، کام پر گیا ہوا ہے۔ مبین نے موبائل رکھی تھی تو آج میں نے موبائل اٹھائی، سوچا کیوں نہ آج تھوڑا بہت اپنا بلاگ بنا لوں۔ ردا سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور ردا کو میں نے بولا کہ بھائی آج میں اپنا بلاگ بناتی ہوں۔ کہہ رہی مما آپ تو بے ٹائم جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے اپنا بلاگ بناتی ہیں۔ میں نے کہا 6-7 دن ہو گئے میں نے کوئی بھی اپنا بلاگ نہیں بنایا، بس بیٹھی ہوئی تھی باتیں کر رہی تھی۔ ردا میں جنید سو رہا ہے کیونکہ جنید کنٹینیوس 24 گھنٹے اس نے ڈیوٹی دی، کیونکہ وہ بائیکیں چلانے گیا تھا، کل کا گیا ہوا، آج شام کو گھر آیا اور تھکا ہوا ایسا چور کے اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور ابھی سویا ہوا ہے۔ اور مبین اور عثمان ابھی تک نہیں آئے، ان کا میں ویٹ کر رہی ہوں۔ اور میں ان کے مبین کو میں نے میسج کر دیا کہ بیٹا جب آؤ تو اپنے لیے روٹیاں لے کر آنا، کیونکہ مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ مجھے بخار ہے، عجیب سی میری کیفیت لگ رہی ہے، جس سے مجھے سے ٹوٹ رہا ہے، جس سے بہت زیادہ مسلس میں مجھے درد ہو رہا ہے۔ اور میں نے کہا دیکھتے ہیں، اور رضا کہہ رہی مما برگر کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا برگر کھانے کو تو تمہیں دل چاہ رہا ہے، مجھے بھی تھوڑا بس کوئی اسپائسی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، کیونکہ میرا منہ کا ذائقہ پھیکا پھیکا لگ رہا ہے، میرے ٹانگ میں درد ہے۔ تو میں نے کہا رضا سیڑھیاں چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ پاؤں بالکل سوجا ہوا ہے۔ کافی دفعہ گئی میں اپنا ولاگنگ بنانے کے لیے، ولاگ کرتی ہوں تو اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں تو اس میں گاڑی میں ہی گئی ہوئی تھی کہ عثمان کے ساتھ، تو میں ایئرپورٹ وغیرہ گئی، باقی مختلف جگہوں پر جو میں نے ولاگ بنائے بہت مشکل سے چل چل کے بنائے، پاؤں میں بہت سویلنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں گئی۔ تو عثمان کا اور مبین کا انتظار کر رہے ہیں، جو بھی آئے گا اس کو ہم میسج کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے برگر لیتے ہوئے آنا، اور ہم ماں بیٹی بھی کر رہے ہیں بس انتظار بچوں کا آئیں گے۔ پھر کل ہمیں کوئی ضروری کام ہے تو ہم ماں بچے، میں مبین عثمان ہم ضروری کام سے کہیں جائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو میں شیئر کروں گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کچھ ہمارا ضروری کام ہے، آپ لوگ دعا کرنا کہ جس مشن میں ہم جا رہے ہیں اللہ کرے اس مشن میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور ہمارا مطلب جو سفر کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہمارا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ گرمی بہت ہے، گرمی تو پورے پاکستان میں پڑ رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ 25 سال کے بعد کراچی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، بہت بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھی سینٹی گریڈ کہتے ہیں کہ 47 اور 45 47 اس طرح کوئی ہو رہا ہے۔ اتنی شدید گرمی میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ بغیر لائٹوں کے ہم بیٹھے ہوئے، کیونکہ جو بھی میرے گھر ہوتے تھے، میرے اپنے ہی گھر ہوتے تھے، وہاں پر لائٹیں نہیں جاتی تھی، مگر یہاں پر لائٹیں اتنی شدید لائٹیں جا رہی ہیں کہ بس کوئی انتہا ہی نہیں لائٹوں کی۔ اور جیسے صبح 7 بجیں گے پورے اور اسی ٹائم لائٹ چلی جائے گی تو 9:30 یا 10 بجے لائٹ آتی ہے، پھر ہماری 11:30 بجے جاتی ہے تو 1:30 بجے آتی ہے، پھر ہماری 3 بجے جاتی ہے تو 5:30 بجے آتی ہے۔ یہ ہماری لائٹوں کا شیڈول ہے، بہت زیادہ تھک گئے، بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ پورا جو گھر ہے بالکل کنجسٹڈ ہے، بالکل بند ہے یہاں پر کیونکہ میرا گھر تو نہیں ہے، یہ رینٹ کا گھر ہے، اور بہت زیادہ یہاں پر گرمی لگتی ہے، ہر جگہ سے بند ہے، بیچ میں یہ گھر ہے اور کہیں سے ہوا کا کوئی رخ بھی نہیں رہتا، تھوڑی سی گیلری میں تھوڑی بہت ہوا آتی ہے تو ہم کرسیاں لگا کر کومن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ 2 بندوں کو صرف تھوڑی بہت ہوا لگتی ہے، کبھی میں بیٹھ جاتی ہوں، کبھی بچوں کو بٹھا دیتی ہوں، اس طرح کہ بھئی بہت زیادہ گرمی ہے۔ اللہ کرے بس اللہ کرے میرا کچھ مسئلہ حل ہو جائے تاکہ یہ گھر چینج کر میں اپنے گھر میں چلی جاؤں گی، اللہ میں بہت امید ہے اللہ میری دعا ضرور سنے گا، اور میں بچوں کو سیٹ کر دوں گی اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ یہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے، یہ نہ ہی یہاں پر پانی ہے اور نہ ہی یہاں پر گیس ہے، بہت زیادہ تھک گئے ہیں، اور پانی بھی مجھے ہر ایک دن کے بعد مجھے پانی پیسوں کا لینا پڑتا ہے، بہت زیادہ تھک گئی میں یہ جلی کٹی زندگی سے، کیونکہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا تو کیا ہو گیا، کیونکہ میری بہت زیادہ ہیپی لائف تھی، ابھی اس میں چلو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پر یہ کہ بہت زیادہ مشکلاتیں تو لگتی ہے، مگر اللہ نے جہاں اتنا مجھے حوصلہ دیا صبر دیا، اللہ آگے بھی مجھے صبر دے گا۔ ابھی کر رہی تھی میں بچوں کا انتظار، میں نے کہا بچے آئیں تو پھر ان سے باتیں کریں، کل کو جہاں ہم جائیں گے تو وہ شیڈول ہم بنائیں، اور مجھے کپڑے وغیرہ بھی پریس کرنے تھے بچوں کے، تو میں بچوں کے میرے کہا کپڑے پریس کر لوں، تو جنید سویا ہوا ہے کمرے میں، اس کو گہری نیند آ گئی ہے،
تو میں اس کو اٹھانا نہیں چاہ رہی، الماری سے مجھے کپڑے لینے، مجھے اپنے جنید مبین کے اور عثمان کے کپڑے پریس کرنے، کیا تم سے بابا جان میں اٹھوں گی تو پھر میں کپڑے پریس کر لوں گی، کیونکہ ہمیں 9 ساڑھے 9 بجے یہاں سے نکلنا ہے، اللہ کرے ہماری جلدی آنکھ کھلے اور ہم ٹائم سے اپنے کام پر جائیں جہاں ہم جا رہے ہیں مشن میں کامیاب ہو جائیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کہاں گئے تھے۔ اور جی باقی یہ کہ آج میری بہن سے بات ہوئی، سب سے چھوٹی میری بہن مریم، اس سے بات ہوئی تو میں نے اس کو بولا کیوں تم بھول ہی گئی ہو اپنی باجی کو، تم یاد ہی نہیں کرتی، کہہ رہی باجی تم بولنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تم تو ہمیشہ میرے دل میں رہتی ہو، مگر کہہ رہی کہ اگر میں نے کال نہیں کی تو تم نے کون سی مجھے کال کی تھی، آپ نے بھی تو مجھے کال نہیں کی تھی، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے بچے تو بڑے ہو گئے، میرے اسکول لائف والے بچے 4 سے 5 سال کے، تو میں سارا دن ان میں بزی ہوتی ہوں، گھر میں کام ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، مگر آپ تو بالکل ہی بھول گئی ہے۔ تو آج میں نے کافی دیر اپنی بہن سے باتیں کی، پھر میں نے بھی دیکھا تو اس کی کال وغیرہ لگی ہوئی تھی، پر یہ کہ میں ریسیو نہیں کر پائی کیونکہ لائٹیں بند ہوتی ہیں تو ہماری وائی فائی بند ہو جاتی ہے، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس نے مطلب کال کی، ابھی میں نے دیکھا تو اس کی کال وغیرہ لگی ہوئی تھی، مگر اب وہ سو رہی ہوگی کیونکہ اس کے بچے اسکولنگ والے اسکول چلے جاتے ہیں، کل اس کو میں کال کروں گی اپنی بہن کو۔ اور بہت اچھا لگا، میں نے اس سے کافی ٹائم کے بعد میں نے اس سے بات چیت کی، کیونکہ بہنیں تو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے، ماں باپ کی نشانی ہوتی ہے، بہن بھائی بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں، بہت زیادہ حد سے زیادہ۔ اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بہنوں کا آپس میں پیار ہے، اور یہ مریم کا میرا تو بہت زیادہ حد سے زیادہ پیار ہے، اللہ یہ پیار ہمارا قائم دائم رکھے، اور مجھے اپنے بھائی بھی بہت زیادہ پیارے ہیں۔ بس یہ کہ ابھی آج پوچھ رہی تھی مریم، کہہ رہی تھی کہ باجی آپ کی اتنی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ نے اے سی وغیرہ بھی نہیں لگوایا، کیونکہ رینٹ کا گھر ہے، اے سی لگوانا پھر اتروانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، میں نے کہا نہیں اے سی وغیرہ نہیں چلتا ہے یہاں پر، سولر بھی نہیں لگانے دے رہے کیونکہ ہم رینٹ پہ رہتے ہیں، اور چھت پہ جو دوسرے رہتے ہیں مالک مکان تو وہ منع کر رہے ہیں کہ ہم سولر لگانے نہیں دیں گے، کہہ رہے اتنی قیمتی تمہاری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، سولر اے سی تم نہیں لگا رہی ہو، آ جاؤ ہمارے گھر اور رکنے کے لیے، تو بچوں کو بھی لاؤ، یہ گرمیاں گزار لو۔ میں نے کہا تھینکس الاٹ، تم نے مجھے بولا، بہت بڑی مہربانی۔ میں نے کہا آپ کہاں آ سکتی ہوں، میں نے کہا اتنے کرائے بھاڑے بھر کر، تو پھر عید بھی یہاں آ کر کرنا، کافی ٹائم سے تم نے عیدیں چھوڑی ہوئی ہیں، جب سے ابو اللہ کو پیارے ہو گئے تم تو ہمارے مطلب عید یہاں پر نہیں کرتی، آؤ ہمارے میرے گھر میں عید کرو، اپنے میکے میں عید کرو۔ میں نے کہا عید کا تو میں نے نہیں سوچا ہے، دیکھتی ہوں کہاں عید کرتی ہوں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، اور بچے ماشاء اللہ پہلے چھوٹے تھے تو ہم جاتے تھے، اب ماشاء اللہ جب بچے جوان ہو گئے بڑے ہو گئے تو کہیں بھی نہیں جاتے بچے، اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جاتے، اپنے گھر ہی گھر میں ہوتے۔ دیکھتی ہوں کبھی انشاءاللہ پروگرام بنا تو جاؤں گی بہن کے گھر میں، امی سے بھی مل کر آؤں گی، امی کی بہت یاد آتی ہے، ویسے فون پر تو بات چیت ہوتی رہتی ہے، بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو کہہ رہی تھی آؤ میرا گھر بڑا ہے تو میرے گھر میں گرمیاں گزارو، مزہ آئے گا، ہم مطلب ساتھ رکھیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں اب میرے گھر میں بہو آ گئی ہے، بہو ہے بیٹی ہے، تو میں نے کہا اس طرح ان کو چھوڑ کے کیسے آؤں گی، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پروگرام بنا، بھائی جا رہا تھا تو اس نے مجھے بولا کہ تم چلو گی، تو میں نے کہا بھائی ابھی نہیں، ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے، پھر کبھی نیکسٹ ٹائم آپ جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، بھائی گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ، ابھی آئیں گے یا پھر عید کے بعد آئیں گے، مجھے کچھ پتہ نہیں ابھی، کیونکہ بھائی بھی کام سے گئے ہوئے ہیں، اور بھائی نے بولا تھا کہ میں آؤں گا تو انشاءاللہ بھائی بھی آئے گا، پھر دیکھتے ہیں کیا پروگرام بنتا ہے۔ اور جی باقی یہ کہ سنا ہے کہ ابھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، کراچی میں تو بارشوں کا کچھ بھی نہیں بتایا، مگر ملتان ساہیوال یہ وہ پنجاب کے علاقوں میں بارش کا بتایا ہوا ہے، اللہ کرے کراچی میں بھی کوئی بارش ہو جائے، ٹھنڈک ہو جائے۔ اف میرے خدا اتنی گرمی میں نے کراچی میں کبھی اپنی لائف میں اتنی گرمی نہیں دیکھی، فرسٹ ٹائم میں اتنی گرمی دیکھ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ پک گئے بالکل بالکل، جیسے تندور میں روٹیاں بن جاتی ہیں اس طرح ہوتے، کیونکہ یہ گھر بہت بہت پیک گھر ہے، یہاں پورا گھر پیک ہے، اور کیونکہ میرے ماشاءاللہ سے میرے گھر ویسٹ اوپن ہوتے تھے اور اے سی وغیرہ بھی لگی ہوتی تھی، یہاں پر میں اے سی وغیرہ بھی نہیں لگوا رہی کیونکہ کرائے کے گھر سوچ رہے ہیں چھوڑنے کا، سوچ رہے ہیں، اللہ کرے آپ سب دعا کریں کہ میں ابھی اگر جاؤں تو میں اپنا گھر خرید لوں، یا پھر اپنے بحیرہ والے گھر میں چلی جاؤں، یا میں اپنا دوسرا گھر خرید اس کو سیل کر کے تو اپنا دوسرا گھر میں خرید لوں، کچھ کریں گے، کیونکہ اب تھک گئے رینٹ کے گھر سے، رینٹ کے گھر میں رہنا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے رینٹ کے گھر میں رہنا، کیونکہ رینٹ بھرنا، مینٹیننس بھرنا، پانی کا کوئی وہ نہیں، کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہوتی، کچن ان کے خراب گندے ہوتے ہیں کہ مزہ نہیں آتا، کلر ان کے خراب ہوتے ہیں، گھر ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، تو میں حالانکہ کرایہ رینٹ میں بہت زیادہ بھرتی ہوں، مگر اس کے حساب سے گھر میں کچھ بھی سہولت نہیں ہے، اس کی وجہ سے اب میں تھک گئی ہوں، تو بچوں کو میں نے بولا کہ میں نے کہا اب ہم اپنا گھر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے دیا تو بہت جلد میں اپنا گھر لوں گی،
بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں. آپ لوگوں کی مجھے بہت سہارے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے. آپ لوگ پلیز 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 میرے چینل کو، میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، فل دیکھا کریں، کہیں سے بھی اسکپ نہ کیا کریں. آپ لوگ ہمیں بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اتنے یوٹیوبر ہیں جو کما رہے ہیں، جو اپنی ارن حاصل کر رہے ہیں. تو شوقیہ تو میں بھی نہیں بنا رہی، میں بھی اپنے بچوں کے لیے، میرے فیوچر کے لیے بنا رہی ہوں. اور پلیز 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 میرے چینل کو آگے بڑھائیں، فالو کریں، دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ہر جگہ میرے چینل کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو شیئر ہوتی رہے اور میں کامیاب ہو جاؤں. تو مجھے ابھی بہت زیادہ ٹائم لگ گیا ابھی میں، کیونکہ میں بلاگ بھی بہت کم کم بنا رہی ہوں. اور جی میں گئی ہوئی تھی میں اپنی مطلب فرینڈ کے پاس، تو اس نے مجھے بولا کہ بھائی آپ بہت کانفیڈنٹ سے بولتی ہیں. اب وہ بھی بلاگنگ کرتی ہے تو کہہ رہی تھی کہ آپ کی بلاگنگ جیسے مطلب آپ فر کے بولتی ہیں، مجھ سے نہیں بولا جاتا. میں ریکیپ بہت زیادہ کرتی اور بہت زیادہ کٹ کروا کے پھر میں ویڈیو میں جیسے بناتی ہوں. آپ تو ماشاء اللہ بہت زیادہ جلدی جلدی بول لیتی ہیں. آپ کی ویڈیو میں نے ایک ساتھ بہت سی ویڈیو دیکھی ہے جو میں نے، مجھے بہت مزہ آیا آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو اپریشیٹ کر رہی تھی. کہہ رہی کیپ اٹ اپ، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں اور ہمت کبھی نہیں ہارنا، کرتی رہو کرتی رہو. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایک دن ضرور پھل ملے گا. میں نے اس کو بھی دعا کی اور میں اپنے لیے بھی دعا کر رہی تھی کیونکہ میں اس کا نام نہیں لینا نہیں چاہ رہی، کیونکہ مجھے منع کیا ہو کہ میرا نام نہیں لینا. اس کی وجہ سے باقی جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ بولتے ہیں کہ آپ میں کانفیڈنٹ بہت ہے. بھائی کانفیڈنٹ بہت زیادہ ہے. کبھی کبھی انسان کانفیڈینٹ ہوتے ہوئے بھی بندہ ہار جاتا ہے. یوں سمجھے کہ میں جیتتے جیتتے پھر ہار جاتی ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں گی اور ابھی مجھے ہارنا نہیں ہے. ابھی مجھے بچوں کے لیے جینا ہے، آگے بڑھنا ہے اور ان کے لیے محنت کرتی رہوں گی. اللہ سے نا امید کبھی نہیں بنوں گی کیونکہ اللہ کو نا امیدی بالکل پسند نہیں، نا امیدی کفر ہے. تو انشاءاللہ ایک دن میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی. تو مجھے کامیاب کرنے میں آپ لوگوں کا سہارا چاہیے. مجھے سبسکرائب کرتے جائیں، شیئر کرتے جائیں، فالو کرتے جائیں. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ بہت جلد میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں. تو جی کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.